السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل۔ ناظرین، جاوید ہاشمی صاحب جو مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں، انہوں نے ایک اپنا بیان جاری کیا ہے۔ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کہ میں اس ٹائم بھی مسلم لیگ نون میں ہوں، لیکن مجھے جو میرا حلقہ ہے ملتان میں NA 149، اس میں مجھے ٹکٹ جاری نہیں کیا جا رہا، اور اس میں ٹکٹ ابھی تک نون لیگ نے جاری کی بھی کسی کو نہیں ہے۔ اور انہوں نے ایک یہ تفصیلی طور پر نون لیگ کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ کو اس وقت، حالانکہ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہم پاپولیرٹی ہماری ہے، گراؤنڈ ریالٹی پہ ووٹ ہمارا ہے سب سے زیادہ، اور حکومت بھی ہم ہی بنائیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس ٹائم کسی کو اپنی مرضی کے مطابق ٹکٹ بھی نہیں دے سکتی۔ یعنی کہ ان کا جو اشارہ تھا وہ بظاہر اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا کہ جتنی بھی ٹکٹس نون لیگ جاری کرے گی وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے کرے گی۔ اسی لیے انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ مجھے بھی ابھی تک نون لیگ نے ٹکٹ جاری نہیں کیا ملتان میں NA 149 میں، حالانکہ میں NA 149 کا امیدوار ہوں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس ٹائم بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں، اور میں نے نواز شریف کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ میں نے جمہوریت کے لیے ان کو بتایا ہے کہ جمہوریت پہ چلتے ہوئے پارٹی کو اس طرح سے چلایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا بھی حصہ رہی ہے۔ انہوں نے ڈکٹیٹروں کو بھی ساتھی بنایا ہے، ان کا بھی ایک جو ہے وہ اس میں بڑا کردار ہے نواز شریف صاحب کا۔ تو میرے خیال میں ظاہر سی بات انہوں نے بالکل یہ ٹھیک کہا ہے، اور یہ بات اب واضح بھی ہو چکی ہے کہ جو مسلم لیگ نون اب ٹکٹیں جاری کرے گا وہ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے۔ ہاں، چند ایسے حلقے ہیں جہاں پہ نواز شریف، شہباز شریف یا مریم نواز اپنی مرضی سے ٹکٹ جاری کریں گے۔ اس کے علاوہ اب تک کی ان کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے رہی ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی ٹکٹیں جو ہے وہ جاری کریں گے۔ تو ایک اتنی بڑا مخلص آدمی جو بڑے مشکل وقت میں انہوں نے نواز شریف کا، شریف فیملی کا ساتھ دیا تھا، وہ جیل میں گئے تھے، مارشاء اللہ میں جو انہوں نے اس چیز کا سامنا کیا تھا، اب ان کو کوئی ویلیو نہ دینا یہ مسلم لیگ نون کی بڑی ناکامی ہے۔ اب مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اپنے کارکنان کی جو ہے وہ خیال کرتے ہیں، ان کو ٹکٹس دیتے ہیں، ان کا پارٹی میں بڑا احترام ہے، لیکن اب سب سے زیادہ جو سینئر سیاستدان ہے جاوید ہاشمی صاحب، انہوں نے ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا بڑے تفصیلی طور پہ کہ مجھے اس ٹائم ٹکٹ جاری نہیں کیا جا رہا، اور مجھے جاری شاید کیا بھی نہ جائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اگر کہے گی تو مجھے ٹکٹ ملے گا، ورنہ میری جگہ کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ نون لیگ کی جو پوزیشن ہے وہ اس ٹائم یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو وہ ٹکٹ بھی نہیں دے سکتے، اور میں ابھی بھی نون لیگ کا حصہ ہوں۔ یہ انہوں نے بات بتائی ہے بڑے تفصیلی طور پہ، جو کہ ایک بہت بڑی کارکنان کو بھی پتہ لگ جانا چاہیے کہ نون لیگ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ ٹھہری ہوئی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو اقتدار نہیں ملے گا، ووٹ کے باوجود بھی جو اقتدار ہے وہ نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو کہ ووٹ ہونے کے باوجود بھی ان کو اقتدار نہیں ملا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو جو سب سے زیادہ ووٹ ہے تو اس کو بھی اقتدار ملنے کے چانس نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ جو 2024 میں الیکشن ہے فروری میں، 8 فروری کو، تو اس کا میرے خیال میں وہ مخلوط حکومت بنائی جائے گی، 2-3 جو ہے پارٹیاں وہ آپس میں مل کے ایک حکومت بنائیں گی، جیسا کہ 2008 میں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر بات کی جائے تو فضل الرحمان کی جو پارٹی کے ترجمان ہیں میرے خیال میں، یا ان کے کارکن ہیں، لیڈرشپ میں آتے ہیں، حافظ حمداللہ، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی جیتے، الیکشن مسلم لیگ نون جیتے، یا الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیتے، تو صدر کا جو امیدوار ہے، صدر جو ہے وہ فضل الرحمان ہی بنے گا۔ یعنی کہ میرے خیال میں فضل الرحمان کو یہ آفر اب کر دی گئی ہے۔ پہلے تو جب جو PDM کی جو حکومت ختم ہوئی تھی اس وقت سے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، یا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے، وہ آپس میں انہوں نے بیان بازی شروع کر دی تھی، لیکن میرے خیال میں اب ان کو ساری سیاسی پارٹیوں کو پتہ چل چکا ہے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہم علیحدہ سے حکومت نہیں بنا سکتے، نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے اور نہ ہی نون لیگ بنا سکتی ہے۔ فضل الرحمان کا تو جو ہے وہ دور دور تک نام بھی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اب
نون لیگ نے جیسا کہ بلوچستان میں بھی اتحاد کیا ہے با پارٹی کے ساتھ، اور بھی کارکنان ان کی پارٹی میں آئے تھے، کراچی میں سندھ میں دیکھا جائے تو انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کیا تھا، پنجاب میں بھی میرے خیال میں وہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیں گے، تو انہوں نے فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے اس کے ساتھ بھی اتحاد کرنے کا میرے خیال میں فیصلہ کر لیا ہے۔ اب انہوں نے کل ایک تفصیلی ماڈل ٹاؤن میں جو شریف برادران کا ایک ہاؤس ہے اس میں فضل الرحمان آئے تھے اور انہوں نے تفصیلی گفتگو بھی کی ہے، اور جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ نے میرے خیال میں پھر ایک دفعہ چکمہ دے دیا فضل الرحمان کو کہ آپ کو جو ہے وہ صدر کا امیدوار بنایا جائے گا ہماری طرف سے، اور صدر آپ ہی ہوں گے، کیونکہ وہ یہ بات کلیم کرتے ہیں کہ جو ہماری بات ہو چکی ہے، تو انہوں نے فضل الرحمان کو بھی اسی چیز پہ کنونس کیا ہوگا کہ ہم وزیر اعظم جو ہے وہ شریف برادران میں سے کوئی ہوگا، اور صدر کا جو امیدوار ہے وہ ہم آپ کو بنائیں گے۔ تو ان کے جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے تو وہ اب یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ صدر کا جو امیدوار ہے، ظاہر سی بات ہے جب امیدوار ہے تو صدر جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ فضل الرحمان ہی بنے گا۔ تو اب نون لیگ کی جانب سے میرے خیال میں ایک اور ان کو چکمہ دیا گیا ہے، جیسا کہ پہلے بھی ان کو بہت سارے چکمے دیے گئے ہیں، اور وہ 80 اور 90 کی دہائی سے اسی طرح اسی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے اقتدار میں آتے ہیں، وہ اقتدار کا مزہ لوٹتے ہیں، وزارتیں لیتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ سے اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ تو ان کا میرے خیال میں کوئی اسلام کے ساتھ لینا دینا بالکل بھی نہیں ہے، وہ اپنے اقتدار کی خاطر آتے ہیں، وزارتوں کی خاطر آتے ہیں۔ اب تو ان کو وزارتوں کی بجائے اب صدر کی جو ہے وہ سیٹ وہ آفر کر دی گئی ہے، تو اب یہ چکمہ جو ہے وہ ان کو دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا بنتا ہے۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، مجھے اجازت